حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم کر رہے تھے اس کو ہم نے وہاں پہ چھوڑا تھا کہ جب ان کی پوری قوم جو ہے وہ اپنا ایک مذہبی تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر سب کے سب گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہانہ کر لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، اور وہاں رک گئے تھے۔ اور پھر کیا کیا کہ سارے جو وہاں بت تھے ان سب کو توڑ دیا، ان کو مختلف ان کے ٹکڑے کر دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس سے توڑا تھا جس کلہاڑی سے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو اب جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہ حال اپنے بتوں کا دیکھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی ان کا یہ حال کس نے کیا ہے، کیونکہ شہر میں تو وہی رہ گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ یہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ یہ اپنے ہاتھوں کو ہلا کے کوئی کام کر سکتا ہے، تو پھر یہ تمہارا رب کیسے ہوا اور کس طرح سے تم اس کو اپنا رب مانتے ہو؟ اب اس بات پہ قائل ہونے کے بجائے وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں بہت سارے معاملات میں ہم لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، اور آج کل تو یہ بہت دیکھنے میں چیز آ رہی ہے کہ سب کچھ پتا ہو کہ جان کے بھی لوگ اپنے گناہ پہ اڑے رہتے ہیں اور اس کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے، سمجھنے اور جاننے کے باوجود۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سرکش ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بجائے اس کے کہ وہ اس غلطی کی اپنی اس بات پہ شرمندہ ہوتے اور غور کرتے کہ واقعی ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، الٹا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ایک پلان کیا کہ ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ آئندہ سب کے لیے ایک نصیحت ہو جائے۔ اور وہ پھر سوچا، یہ سوچ سمجھ کے مطلب یہ جو ایک پلان کیا گیا کہ سزا کس طرح کی دی جائے، تو پھر اس سزا کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب آگ میں ڈالنے کا جب فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی آگ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، آگ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، اس کو بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا۔ یہ ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ تھا جس میں کہ یہ کام ہوا ہے، یہ ایک دو دن میں یہ نہیں ہوا کہ فوراً ہی کہیں آگ جلائی یا کوئی تندور تھا اور اس میں ڈال دیا، بلکہ اس کے لیے پراپر انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور پھر اس میں ہر جگہ سے ہر ایک نے اس میں حصہ لیا اور ایندھن جمع کیا گیا، اور کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ اس میں لکڑیاں اکٹھی کر کر کے لاتے گئے، یہاں تک کہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے قوم میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی اور مشکل آ جاتی تھی تو وہ منت بھی یہی مانتا تھا کہ وہ اگر وہ صحت مند ہو گیا یا اس کا یہ کام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں جو ہے وہ لا کر دے۔ تو غرض یہ کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا، انہوں نے اس کو بھی ایک مذہبی وہ بنا لیا تھا کہ مطلب یہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ ان کو ہم اتنی سخت سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو کے بارے میں ایسی بات کہی ہے یا ان کو اصلیت، ان کی اصلیت ہمیں دکھائی ہے، یہ مطلب ان کا جرم یہ تھا۔ اب ایک بہت بڑا گڑھا جب تیار ہو گیا اور اس میں خوب لکڑیاں ڈال ڈال کے آگ جو ہے وہ اتنی بھڑکائی گئی کہ آسمان تک اس کے شعلے بلند ہونے لگے اور سرخ شعلے ہو گئے۔ یعنی سرخ شعلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی دہکتی ہوئی آگ ہو۔ آپ دیکھتی ہیں نا پہلے ذرا یلو، پھر بلو سا، یلو سا، بلو سے یلو ہوتا ہے، اور پھر جب ریڈ ہوتا ہے، کبھی انگیٹھی یا باربیکیو وغیرہ کرنے کے لیے جب کوئلے دہکاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یلو یلو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب لال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگ بالکل تیار ہو گئی ہے، دہکنے لگی ہے۔ تو اب ایسی آگ دہکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم جو ہو اپنی اس بات سے واپس پلٹ آؤ اور مطلب ہمارے معبودوں کے لیے تم اپنے وہ جو تم نے بات کہی تھی اس سے واپس آ جاؤ اور کہو کہ ہمارے دین پر آ جاؤ،
اب یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اس سے کہو کہ وہ میری غلطی تھی، میں اب نہیں کروں، میں نے غلط کہہ دیا تھا اور یہ ہمارے معبودوں کو مان لو تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، دیندار لوگ جو ہوتے ہیں ویسے بھی جو دین پہ چلنے والے نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ آزمائشوں سے نہیں گھبراتے، اور وہ تو پیغمبر تھے، اور پیغمبر بھی کون؟ خلیل اللہ، ایسے ہی تو نہیں تھے نا خلیل اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو پھینک دو مجھے آگ میں، یہ بات تو میں کبھی بھی نہیں، غلط بات کو تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ صحیح ہے، ہو تم لوگ۔ اب وہ آگ اتنی زبردست طریقے سے دہک رہی تھی کہ میلوں تک اس آگ، یعنی وہ گڑھا جہاں آگ دہک رہی تھی وہ تو سوچیں جو ہوگی سو ہوگی، اس کے آس پاس کا علاقہ میلوں تک جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہاں پر کوئی انسان گھس نہیں سکتا تھا، جا نہیں سکتا تھا، پرندے اس ایریا میں اڑ نہیں سکتے تھے ورنہ ان کے پر جل جائیں، یعنی اتنی حدت اور اتنی شدت تھی اس آگ میں۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ حال ہے تو پھر اب ان کو آگ میں پھینکیں گی کیسے؟ کون لے جائے گا پھینکنے کے لیے؟ تو پھر ایک آدمی تھا ان کی قوم کا جس نے کہ آپ کو میں اگر وہ لفظ بولوں گی تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، منجنیق کہتے ہیں اس کو، منجنیق کہتے ہیں۔ منجنیق سے مطلب یہ ہوتا ہے پرانے زمانے کی، جو اگر کبھی کسی نے کوئی تصویریں یا کوئی ڈاکیومنٹری یا کوئی وہ مووی دیکھی ہو تو اس میں ایک ایسی وہ ہوتی تھی جس میں پتھر رکھے، اور جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے شہروں کی فصیل ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے اور اس میں قلعے میں اندر بند ہو جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے اسی طرح کی منجنیق ہوتی تھیں جن پہ گولا بارود یا پتھر بڑے بڑے رکھ کے، اور وہ غلیل، ہاں سارٹ آف غلیل کی طرح کی چیز سمجھ لیں ہم، کہ جیسے غلیل میں ایک پتھر رکھے اور وہ ہاتھ سے آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح کھینچتے ہیں تو وہ پتھر دور تک جاتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز تھی، لیکن یہ ایک لکڑی کی اور لوہے کی ایک مشین ٹائپ کی تھی جو کہ مینول تھی، ظاہر ہے اس زمانے میں مشینری تو نہیں تھی، تو وہ اس میں اسی طرح کا سسٹم تھا کہ وہ رسی سے اس کو باندھا جاتا تھا اور اس کو کھینچا جاتا تھا، بڑا سا پیالہ نما ایک وہ بنا ہوا ہوتا تھا جس میں کہ پتھر یا گولا یا بارود جو بھی ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور پھر نیچے سے رسی کو کاٹ دیا جاتا تھا، تو وہ پوری شدت سے جب پلٹتی تھی تو وہ جتنی اس کی رینج ہوتی تھی اتنی دور تک وہ جا کے وہ جو بھی اس میں اسلحہ ہوتا تھا یا پتھر ہوتے تھے وہ جا کے گرتے تھے۔ تو اس سے پہلے یہ ایجاد نہیں تھی، اس سے پہلے یہ چیز تھی نہیں، یہ اس آدمی نے جو ان کی قوم کا ایک آدمی تھا اس نے یہ سب سے پہلے یہ بنائی، اور کہا یہ جاتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کے اس گناہ کی وجہ سے، اور اس طرح سے دھسایا ہے کہ وہ دھستا ہی جا رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا، یہ ایک روایت ہے۔ بہرحال گناہ تو اس کا بہت بڑا ہے، یقیناً اس کو سزا بھی بہت بڑی ملی ہوگی، کیونکہ ایک ایسی چیز اس نے ایجاد کی اور وہ بھی ایک پیغمبر کے لیے۔ بہرحال اس میں ان کو مضبوطی سے باندھ دیا، اور جب ان کو مضبوطی سے اس میں باندھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو اے جہانوں کے رب، لک الحمد و لک الملک لا شریک لک، تعریف صرف تیرے لیے ہے اور بادشاہی بھی صرف تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی ان کی اس ساری حرکتوں کے جواب میں نہ ان کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، نہ رو رہے تھے فریاد کر، نہ یہ کہ ڈر اور خوف سے چپ ہو گئے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو کلمہ انہوں نے آخر میں جو کہا اور جو کہ بہت ہی سمجھیے ہر مشکل اور ہر پریشانی کے لیے ایک اسم اعظم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں تو تم ڈر جاؤ ان سے،
اس بات نے ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا، یعنی لوگ جتنا ان کو ڈرا رہے تھے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، اور میرا کارساز تو وہی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کہا جو میں نے بھی آپ کو بتایا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارش پر مقرر فرشتہ کہنے لگا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی زیادہ جلدی آگ تک پہنچ گیا، یعنی آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اس میں منجنیق میں رکھ کے اور ان کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں، اور اللہ کا حکم آگ کے پاس پہنچ گیا کہ اے آگ تو ان پر سلامتی بن جا، اور ان کو کوئی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آگ نے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، صرف اتنا ہوا کہ جو رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں جو ہیں وہ آگ سے جل کے ان کے جسم سے الگ ہو گئیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ رسیاں کٹ گئیں اور وہ اس آگ کو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک سرسبز و شاداب باغ بنا دیا، اور چاروں طرف آپ کے ویسے آگ لگی ہوئی تھی لیکن آپ جو تھے وہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں تھے، لوگوں کو نظر آ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے لیکن لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے نکل کر آگ کو کراس کر کے لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پتہ نہیں شاید میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ میں جب عراق گئی تھی، میں نے آپ کو نمرود کے محل کا بھی بتایا تھا نا، تو وہاں پر جاتے ہوئے راستے میں ایک بڑا ہی خوبصورت ایک جگہ تھی، پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے، بہت ہی میں بتا نہیں سکتی، جیسے آپ یہ سمجھے پھولوں کا کھیت، ہم نے کھیت دیکھے ہیں نا پورے، وہاں پر صرف پھول ہی پھول تھے۔ تو میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، بہت دور سے ہمیں نظر آ رہی تھی، اور وہ جگہ جو تھی نا میلوں پہ صرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پھولوں کی کھیتی لگائی ہے۔ عام طور سے پھولوں کے پودے ہوتے ہیں نا، سائیڈ میں کہیں لگے ہوئے ہیں، گارڈن میں کہیں لگے ہوئے ہیں، بیچ میں گھاس ہے یہ وہ، لیکن وہاں سوائے صرف پھول ہی پھول۔ اس نے ہمیں یہ بتایا، وہ جو گائیڈ تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ باغ بن گیا تھا، اور آج تک یہاں پر پھول ہی پھول کھلتے رہتے ہیں، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت تھی، یا وہ مجھے ظاہر ہم لوگ ایز اے ٹورسٹ تھے تو گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ من گھڑت بھی باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن دل کو کچھ یقین سا بھی ہو رہا تھا، کیونکہ دو چار پھول کے پودے نہیں تھے بلکہ میلوں تک، یعنی وہ ٹیکسی اتنی دیر تک وہاں اس ایریا کو کراس کرتی چلتی رہی، ٹیکسی کی اسپیڈ سوچیں آپ، وہ وہاں سے چلتے رہے ہم کافی عرصے تک، مطلب کافی ٹائم تک وہ ٹیکسی چلی ہے، اور صرف وہ دور سے مجھے وہ باغ پھولوں کے وہ نظر آتے رہے، چلتے، یعنی اتنا لمبا ایک علاقہ تھا جو کہ صرف اور صرف پھول جہاں پہ کھلے ہوئے تھے۔ اور اس میں تھوڑا سا یقین مجھے اور بھی اس لیے بھی آیا اس بات پہ کیونکہ وہی راستہ تھا، اسی راستے سے آگے جا کے ہم نمرود کے محل تک بھی گئے تھے، تو بہت ممکن ہے، ظاہر بادشاہ کا محل تھا تو بادشاہ نے اپنے محل کے کہیں پاس ہی کوئی علاقہ ہوگا نا کہ جہاں پر یہ سزا دی گئی ہوگی یا جو بھی، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے یہ بات شیئر کروں، اصل میں جس زمانے میں گئی ہوں وہاں یہ سمجھیے بات ہے 89 کی، اور اس وقت یہ موبائل اور یہ کیمرے اور یہ اتنی چیزیں جو تھی نا وہ اتنی لیٹسٹ وہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کیمرہ ہوتا تھا، لیکن کیمرے کو نکالنا اور اس کو مطلب ظاہر ریڈی کرنا، ساتھ اس وقت 2 مہینے کا تھا میرے خیال سے، تو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ
کیونکہ مجھے شوق بہت تھا، اس لیے میں ایسی تاریخی جگہوں پہ گئی بھی، لیکن یہ کہ ایک بچے کے ساتھ اس کا سامان، اس کی چیزوں کو سنبھالنا اور پھر کیمروں کو نکالنا اور تصویریں لینا، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہی رہ گئیں اور تصویروں کی شکل میں نہیں آ سکیں۔ اسی طرح جب ہم نمرود کے محل میں گئے تو وہاں پر میں نے خاص طور سے اپنے ہسبینڈ کو پکڑایا ساتھ کو، اور میں نے کہا نہیں میں یہاں تصویریں لوں گی، لیکن وہاں پر جو لوگ کام کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا ایک حصہ جو تھا محل کا وہ ظاہر اتنا پرانا ہوتا تو وہ اس کی دیواریں وغیرہ گر گئی تھی تو وہ بنا رہے تھے، تو میں وہاں جب اندر گئی تو وہ مجھے بلکہ ڈانٹنے لگے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں آئی ہو یہاں پر، اور بچے کو لے کر کیوں آئی ہو خاص طور سے نا، اور کہنے لگے یہاں تصویر مت کھینچو۔ اور وہاں دیوار پہ اتنے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور بڑی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں، اور کچھ ان کی زبان میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی بھی تھیں۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں پر سینٹر میں ہی اس کی نمرود کی قبر بھی ہے، اور ہم اس کے پاس کی جو دیوار ہے وہ گر گئی ہے، تو ہم اس کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو یہاں پر تصویر وغیرہ کچھ بھی نہیں لو، بس اس علاقے سے، اس جگہ سے فوراً نکل جاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو میں اس کے دوران آپ لوگوں کو بتانے لگتی ہوں۔ کبھی میں سوچتی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں بیچ میں اپنی باتیں بھی کرنے لگتی ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ کیونکہ بات ہے تو وہ ذہن میں آئی تو میں نے بتایا۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا بھائی، جب یہ ہوا پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کافی ٹائم پیریڈ لگا، ظاہر ہے اتنی دہکتی ہوئی آگ تھی، وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے، یہ بھی ایک روایت ہے جس کے بارے میں ویسے تو اس کی روایت جو ہے یہ بخاری و مسلم سے بھی ہمیں ملتی ہے، اس کی تصدیق میں بتا دیتی ہوں کہ چھپکلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارے جانور، یہاں تک کہ چڑیا جو تھی وہ بھی اپنی چونچ میں پانی کا ایک ایک قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر ڈال رہی تھی، اور کسی نے کہا بھی اس چڑیا سے کہ تمہاری اس سے یہ آگ کیا بجھے گی، تو اس نے کہا میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، لیکن چھپکلی جو تھی نا وہ پھونکے مار کے آگ کو اور دہکا رہی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے لیے جو ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنی وہ نہیں ہے کہ مطلب ظاہر جانوروں کے تو اتنی عقل اور سمجھ نہیں، ہو تو اللہ کے کہے پر ہی چلتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ موجود ہے تو میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتا دی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہاں سے وہ آگ سے نکلے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا اللہ کا جو ہے معجزہ تھا، اس آگ کو ٹھنڈا کرنا اور اس میں باغ بنا دینا۔ کہتے ہیں نا ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی آگ، تو اس کی اصل یہ کہ وہ پورا باغ بن گیا تھا وہ، اور وہاں سے پھر نکل کر جب وہ آئے تو پھر نمرود سے ان کا سامنا ہوا، یعنی ابھی تک تو قوم کے باقی لوگوں سے انہوں نے بات کی تھی، اور لیکن اب نمرود سے ان کا سامنا ہوا، اور نمرود جو ہے وہ بہت ہی جابر، ظالم، سرکش اور خود سر تھا۔ اور مجاہد جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والوں میں سے ایک تھا، پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو تھے ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، جانتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں جب آپ انشاءاللہ تعالی سورہ کہف پہ ہم آئیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل سے میں بتاؤں گی۔ اور کافروں میں 2 جو تھے وہ نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود تو یہی بادشاہ، اور بخت نصر وہ ہے جس نے اسرائیل کی قوم پہ ان پہ حملہ کیا تھا، اور میں نے بتایا نہیں تھا تورات کے بھی سارے نسخے جلا دیے تھے، تفسیر کے دوران میں نے بتایا تھا۔ اور تو یہ نمرود ان میں سے ایک تھا جو کہ پوری دنیا پہ جس کی حکومت تھی، اور اس نے اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، تو اس نے اپنی جہالت اور گمراہی اور تکبر کی وجہ سے اللہ خالق کائنات، اللہ کا انکار کر دیا، اور ابراہیم خلیل اللہ سے اس کے بارے میں جھگڑا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اور اس کو کس طرح سے ثابت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، 2 آدمی بلوائے، ایک وہ جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک وہ
جس کو چھوڑا جانا تھا، جس کو چھوڑے جانا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا، اور جس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو اب یہ کس قسم کی بیوقوفانہ بات تھی؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جس طرح سے تخلیق کیا ہے اللہ نے، اس طرح سے کسی وجود کو تخلیق میں لانا۔ پھر اللہ پاک نے انسانوں کو، حیوانات کو، ستاروں، ہواؤں، بادلوں اور بارش، ہر سب کچھ اسی کی تخلیق ہے نا، انہیں سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، اور وہی ان کو اپنے وقت پہ جب ان کا وقت آتا ہے تو ان کو موت بھی دیتا ہے۔ یہ تھا مفہوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا۔ تو انہوں نے جو وہ نمرود جو تھا اس نے اپنی سرکشی میں اور اناد میں وہ کام تو وہ کر نہیں سکتا تھا، ایک بیوقوفانہ کام کر کے اس قسم کی بات کی کہ میں جو ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ زندہ تو نہیں کر سکا، مطلب جس کو موت کا فیصلہ ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا تو میں نے زندگی دے دی۔ یہ بات کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا، زندہ کر کے دکھاؤ، ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھاؤ تو پھر بات ہے نا۔ خیر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل، ایک اور یہاں پر ہی بس نہیں کیا، انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو جو رب ہے وہ تو سورج اور چاند اور ہر چیز جو ہے وہ کو پابند کیا ہوا ہے نا اس نے، اور وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج کو طلوع کر رہا ہے تو تم مغرب سے طلوع کر کے لے آؤ۔ دیکھیے کہ جب یہ کہا تو اب تو وہ ہم یہ سورہ بقرہ میں واقعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ مبہوت ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں سوجا، اور لیکن اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اس اتنی بڑی بات کے بعد بھی اب اس کا جواب تو وہ کچھ نہیں دے پاتا تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا اور چپ ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کی جو ہے عقل جو ہے وہ اس کی عقل تھی نہیں، صرف اپنے تکبر میں جو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ مشرق سے تو میں ہی نکال رہا ہوں، میں رب ہوں نا، تو مشرق سے تو میں ہی نکال رہا ہوں، تم اپنے رب سے کہو مغرب سے نکال کر لائے۔ لیکن یہ جواب تو اس وقت سوچتا نا جب حقیقت میں اس کے پاس کوئی اختیار ہوتا۔ تو خیر اس طرح سے یہ جب مناظرہ ہوا تو اس نے پھر کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں رہنا مشکل کر دیا، اور جو بھی غلہ اور جو بھی سامان تھا جو وہ بادشاہ کے پاس سے سب کو ملا کرتا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے بھی اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 دفعہ دعوت دی گئی لیکن وہ نہیں مانا، اور کہنے لگا کہ میں اپنا لشکر جمع کر رہا ہوں اور میں اللہ کے لشکر سے مقابلہ کروں گا۔ اپنے رب سے کہو کہ وہ اپنا لشکر اکٹھا کرے، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور جب وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے مقابلے میں مچھروں کی ایک فوج بھیج دی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے مچھر تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ان مچھروں کو ان پر مسلط کر دیا اور وہ ان کا گوشت کھا گئے، خون پی گئے، اور نمرود کو اس طرح سے سزا ملی کہ ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہاں سے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ گیا، اور دماغ میں پہنچ کے اس کو کھانا لگا۔ اور اس کی سزا یہ تھی کہ جب اس کے دماغ پہ جوتے یا ڈنڈے مارے جاتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر پھر اس کو نہیں کھاتا تھا، اور جیسے ہی اس کو چھوڑا جاتا تھا تو وہ پھر کھاتا تھا، اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیتا تھا، اور ظاہر اس سے اس کو بہت ہی ناقابل بیان اذیت ہوتی تھی۔ تو بڑے لشکروں کی اللہ کی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی مچھر جو ہے اس نے اتنے بڑی بادشاہی اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے کا جینا حرام کر دیا۔ جتنے عرصے وہ زندہ رہا اتنے عرصے تک اس کے سر پہ صرف جوتے اور ڈنڈے ہی پڑتے رہے، لوہے کی سلاخوں سے، جوتوں سے اس کو پیٹا جاتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا، ورنہ نہ وہ سو پاتا تھا نہ وہ کھا پاتا تھا، چیخیں مارتا رہتا تھا،
اور اتنا عبرتناک اس کا یہ انجام ہوا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ اس نمرود کا یہ حال ہوا اور اس کے لشکر کی بھی یہ تباہی ہوئی اور وہاں پر ایک طرح سے اللہ کے عذاب والی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو کہ بانجھ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ان کے بھتیجے جو تھے لوط بن ہاران، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وہ بھی ان کے ساتھ نکلے وہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا کرے گا اور آپ ہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی تلاش میں نکلے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی توحید کی دعوت دے سکیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے۔ مصر میں جب وہاں پہنچے تو مصر میں وہاں پر ایک جابر بادشاہ جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، جو کہ کردار کا بھی بہت خراب تھا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ حضرت سارہ جو تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے اپنی زندگی میں، اور وہ تینوں بھی جو تھے وہ یعنی ایک مصلحت آمیزی والے جھوٹ تھے، ڈائریکٹ جھوٹ نہیں تھے۔ جس میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، وہ جب قوم جو ہے پوری ان کی تہوار منانے کے لیے جا رہی تھی۔ دوسرے یہ جو انہوں نے بتوں کے لیے کہا تھا کہ یہ جب انہوں نے پوچھا تھا یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھو اس نے یہ کام کیا۔ ڈائریکٹلی جھوٹ تو نہیں کہا یہ۔ اور تیسرا جو تھا وہ یہ کہ جب وہ سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، اور جو خوبصورت عورت وہاں سے گزرتے ہیں، جو بھی قافلے ان میں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے تو وہ زبردستی اس کو اٹھوا لیتا ہے اور ان کے ساتھ برا وہ کرتا ہے سلوک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے شوہر کو جو ہے وہ مروا دیتا ہے، اگر شادی شدہ ہو تو شوہر کو مروا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ روئے زمین پر اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں نا، بھائی بھائی ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، تو تم بھی اس جھوٹ کو میں میرا ساتھ دینا۔ اب بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق ان کو حضرت سارہ کو بلوا بھیجا، اور جب وہ وہاں گئیں تو ان کے ساتھ بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جو ہے وہ وہیں جکڑ لیا گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ جیسے مفلوج نہیں ہو جاتے اس طرح اس کا جسم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ برا ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا، لیکن بدنیت تھا، اس نے پھر دست درازی کا ارادہ کیا تو پھر پکڑ لیا گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہونے کے بعد وہ ڈر گیا، اور اس نے اپنے دربان کو بلا کر کہا کہ یہ تم کس کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، تو کوئی شیطان ہے یا اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے، اور ان کو یہاں سے دیر دلا کے رخصت کرو۔ اور خوف اور ڈر میں ان کو مال و اسباب بھی دیا، اور اپنی ایک لونڈی جو تھیں، کنیز جو تھیں، ہاجرہ، وہ بھی ان کو ان کی خدمت کے لیے دے دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کے جانے کے بعد سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے تھے اپنی بیوی کی حفاظت کی۔ جب وہ آئیں تو دیکھا کہ ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام کر دیا ہے، اور اس نے یہ لونڈی ہاجرہ جو ہے وہ خدمت کے لیے دی ہے۔ پھر اب کیا ہوا کہ حضرت بی بی سارہ سے کیونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سارہ جو تھیں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے،
کہ آپ لونڈی جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے تھے نا، پہلے تو بیویاں بھی ہوتی تھیں اور لونڈیاں بھی ہوتی تھیں جو بیویوں کی طرح ہی ان کے ساتھ بھی. تو انہوں نے کہا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلق قائم کریں، شاید اللہ ان کے ذریعے آپ کو اولاد دے دے. تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی پیدائش ہوئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو قدرتی طور پہ ان کی توجہ جو ہے تھوڑی حضرت بی بی ہاجرہ کی طرف زیادہ ہو گئی ہوگی، اور کچھ حضرت سارہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے اس مطلب ان کو ایک تھوڑا سا وہ سمجھتی تھی نا کہ یہ لونڈی ہیں، اور تو اس وجہ سے ان کو اور زیادہ وہ ان سے ایک جیلسی سی ہو گئی کہ اب ان کا تو درجہ مجھ سے زیادہ ہو گیا. اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی بات کی کہ ان کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیا جائے اور یہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت شیرخوار بچے تھے، ان کو ساتھ لے کے حجاز کے علاقے میں مکہ میں وہاں پہ ایک جگہ پہ وہاں پہ لے جا کے ان کو چھوڑ دو. خلیل اللہ تھے، اتنے عرصے کہتے ہیں 85 یا 86 سال کی عمر تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت ملی تھی. سوچیں اتنی بڑی عمر، اتنے عرصے کے انتظار کے بعد، لیکن اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، کوئی آگے سے سوال نہیں. کہاں میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوں؟ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی پھلدار درخت ہیں، نہ کوئی مویشی ہیں جن کا دودھ پی سکیں. کس طرح یہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ کچھ نہیں سوچا، بس اللہ کے حکم پر لے کے چل پڑے. مکہ کے قریب پہنچ گئے ایک جگہ پہ، ایک ٹیلا سا تھا، وہاں پر ان کو اپنی بیوی کو اور اس بچے کو اور ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ رکھیں اور چھوڑ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ پیچھے پیچھے دوڑ کر آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بیابان میں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر سوال کیا. جب 2 دفعہ سوال کر کے جواب نہیں ملا تو تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا کیا ایسا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے اس کام کا اگر آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں. دیکھیں نا، ایسی تھوڑی ایسی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایسی تھوڑی تھے ایسے. ماں بھی تو دیکھیں نا کیسی تھی. کیا ماں ہوتی آج کل کی ماں ہوتی تو کیا کہتی کیسا ہے تمہارا باپ؟ پہلے تو شوہر کوئی 50,000 سنا دیتی، ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ویسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن معلوم تھا اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا اچھا چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اتنا ایمان اور توکل یہی تو ضروری ہے، یہی چاہیے. تو پھر اس کے بعد واپس پلٹ گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے دل تو ان کا بھی اپنی بیوی اور بچے کے لیے، ایک شیخوار بچے کو، آپ سوچیں نا پہلے کا زمانہ سوچئے، اور پہلے کا زمانہ کیا آج بھی اگر آپ کسی ریگستان یا صحرا میں کسی جگہ پہ جائیں اور رات ہو جائے تو آپ دیکھیں ہر طرف سوائے چاند ستاروں کی جو روشنی ہوگی وہ ہوگی، اس کے علاوہ کیسا ایک ہیبتناک منظر ہوگا، تنہائی، ویرانی، اور اس میں ایک عورت ایک شیرخوار بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کس طرح سے وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں پہ ٹیلوں پہ بھاگیں، اور کس طرح سے پھر آب زمزم جو ہے وہ نکلا پھوٹ کے زمین سے. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیوں. اور بھی مائیں ہیں، بچوں کے لیے تڑپ بھی رکھتی ہیں، بچوں کے لیے دیوانہ وار شاید اس سے بھی بڑھ کے کام کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن اللہ پہ وہ توکل. آپ سوچیں اس ویران بے آب و گیا صحرا میں ایک شیرخوار بچے کو گود میں لے کے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس کوئی دلچسپی، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا دل بہلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو حوصلہ دینے والا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو دیکھ کر اور اپنی بے بسی کا احساس ہو.
ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں اور واضح کرتی جائیے اور قریب جاتی جائیے. آپ کو نظر آنے لگے گا ایک صحرا، اس میں ایک ٹیلا، اس پہ ہر طرف چاروں طرف سناٹا اور ویرانی ہے. شام ہو رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے. ایک عورت ایک شیر خوار بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. چند کھجوریں ہیں اس کے پاس، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے. یہ بھی خوف ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو میں بھی بھوکی مروں گی، میرا بچہ بھی بغیر دودھ کے کیسے زندہ رہ پائے گا. لیکن اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ نے جب یہاں پہ چھوڑا ہے تو پھر اللہ پاک ہی انتظام کرے گا. اور اسی توکل کے بل بوتے پر وہ سروائیو کرتی رہیں اور یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، بھوک سے اور پیاس سے. دھوپ ہے، ایک درخت کا سایہ ہے جس کے نیچے اس بچے کو لٹایا ہوا ہے. بچہ رو رہا ہے تڑپ کے. ماں کی بے قراری، اللہ پہ یقین، اللہ کی مدد کے لیے دوڑ کے دوسرے ٹیلے پہ بھاگ کے جا رہی ہیں. وہاں سے دیکھ رہی ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہو اللہ کی. پھر کچھ نظر نہ آیا، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. پھر بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں واپس بچے کے پاس. دیکھ رہی ہیں اس کو گود میں لے رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا. پھر بے قراری سے دوڑ رہی ہیں. ایسے ہی تھوڑی یہ صحیح جو ہے وہ حج کا حصہ بنا دی گئی، عمرے کا حصہ بنا دی گئی. ایک نیک، ایک پاکیزہ عورت، ایک ماں، اس کی محبت اور اللہ پہ توکل اور اللہ کی طرف ہی ہر بات کو رجوع کرنا اور اللہ سے ہی منسوخ کرنا، یہ تھی وجہ. خیر 7ویں چکر پہ فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ ابل پڑا. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف جب دیکھا پانی اس طرح سے ابل رہا ہے تو وہ اس کے ارد گرد حوض سا بنانے لگی اور چلو کے ساتھ اپنی جو مشکیزہ تھا اس کو بھرنے لگی. پانی جوش مار مار کے ابل رہا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی اسی طرح بہنے دیتی، یعنی اس کے چلو نہ بھرتی اور چاروں طرف اس کی باؤنڈری نہ بناتی، تو زمزم جو ہے وہ کنویں کے بجائے ایک چشمہ بن جاتا جو جاری ہو جاتا. بہرحال انہوں نے پانی پیا اور بچے کو بھی دودھ پلایا. تب فرشتے نے کہا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اور ان کو تسلی بھی دی اس فرشتے نے. اب کیا ہوا کہ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین سے بلند تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کچھ وقت گزارا انہوں نے، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے کچھ لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے مکے کے نشیبی علاقے میں جب وہ اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ پرندہ پانی کے اوپر چکر لگاتا ہے، یقیناً یہاں پر کہیں پانی ہے. تو آپس میں وہ بات کرنے لگے سب کہ بھئی ہم تو یہاں ہم سے ہمیشہ گزرتے ہیں، یہاں پر تو کہیں پر پانی اس سے پہلے نہیں تھا. تو انہوں نے ایک یا دو آدمی تلاش کرنے کے لیے بھیجے. جب وہ یہاں پانی پر پہنچے تو انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں پانی موجود ہے اور وہاں پر ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے. تو وہ لوگ وہاں آئے اور اسماعیل سے انہوں نے کہا کہ ہم کیا یہاں پر اپنا قیام کر سکتے ہیں، اپنے ڈیرے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو دیکھیں آبادیاں وہیں ہوتی تھیں جہاں پانی ہوتا تھا، اسی کے آس پاس لوگ اپنے خیمے ڈال کے آبادیاں وہاں پہ قائم ہو جاتی تھیں. اسماعیل نے کہا کہ اجازت ہے لیکن پانی پر تمہارا حق ملکیت نہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے اور ان سے لوگ جو تھے وہ ان کو بہت عزت دیتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا تھا. اس طرح بہت سے گھر آباد ہو گئے اور یہیں پر پھر رہتے رہتے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کی عربی زبان بھی سیکھ لی اور ان کے ساتھ رہتے رہتے اور اس نوجوان کو وہ سب بھی بہت پسند کرتے تھے. یعنی اس قبیلے میں ان کو ایک اعلیٰ مقام حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہو گیا اور پھر وہیں اسی خاندان میں، عرب خاندان میں ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کی. اچھا، مزید آگے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تیسرا بھی پارٹ میرے خیال سے اب ہوگا تو اس میں آپ کو اور آگے کی مزید تفصیل بتاؤں گی.